السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ فقال اللہ عز وجل: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ 26واں پارہ سورہ محمد کی آیت نمبر 24 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے قرآن کو غور و فکر کے ساتھ سمجھنے کے ساتھ پڑھنے کی تاکید کی ہے، اور قرآن کریم میں تدبر نہ اختیار کرنے والوں، قرآن کو نہ سمجھ کر پڑھنے والوں کو اللہ رب العالمین نے پھٹکارا ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے: افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ یہ لوگ قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ یہ لوگ قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ یعنی قرآن کو پڑھ کر سمجھتے کیوں نہیں، اس سے عبرت حاصل کرتے کیوں نہیں؟ ام علی قلوب اقفالها، یا پھر ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں، یعنی ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں، اور جب تالا لگ گیا ہے تو پھر دروازہ نہیں کھلتا ہے، اور جب دروازہ نہیں کھلے گا تو اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ یہی مثال ہے ان لوگوں کی جو قرآن کو سمجھ کر کے نہیں پڑھتے ہیں، قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے ہیں، تدبر نہیں کرتے ہیں، قرآن سے عبرت حاصل نہیں کرتے ہیں، نصیحت نہیں پکڑتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں، یا پھر یہ کہہ لیا جائے کہ ان کے دلوں پر مہر لگ گئی ہے۔ یہ قرآن سمجھنے کی کتاب ہے، یہ قرآن کریم جو اللہ رب العالمین نے ہم مسلمانوں کی ہدایت کے لیے نازل فرمائی ہے، اس کتاب میں اللہ رب العالمین نے توحید کے بارے میں، عذاب جہنم کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، عقیدہ توحید کے بارے میں، شرک کی مذمت کے بارے میں، اور پچھلے واقعات جن قوموں پر اللہ رب العالمین کا عذاب آیا تھا، ان ساری لوگوں کی حقیقتوں کو کھول کھول کر کے بیان فرما دیا ہے۔ اس قرآن میں احکام ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے، کن چیزوں سے بچنا ہے، اور اس قرآن میں اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت کاملہ کی طرح طرح کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ تو اس قرآن کے پڑھنے سے ایمان کی مضبوطی پیدا ہوتی ہے، اس قرآن کو پڑھنے سے ہدایت ملتی ہے، اس قرآن کو پڑھنے سے آدمی کو سکون ملتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی اس کتاب سے ہمیں جڑنا چاہیے۔ قرآن کو صرف تلاوت کی نگاہ سے، تلاوت کے ارادے سے نہیں پڑھنا چاہیے، قرآن کو ہدایت کی نیت سے اور اس سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی نیت سے پڑھنا چاہیے، تب قرآن کے پڑھنے کا آدمی کو اصل فائدہ ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس آیت میں اس بات کی تاکید کی ہے کہ قرآن میں غور و فکر کیا جائے، قرآن کو سمجھ کے پڑھا جائے، اور اس سے عبرت حاصل کی جائے۔ اور ان لوگوں کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے مذمت بیان کیا، پھٹکارا ہے، کن لوگوں کے سلسلے میں؟ جو قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے یہ قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے ہیں، قرآن کو سوچ سمجھ کر کے کیوں نہیں پڑھتے ہیں، یا پھر ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں۔ اس قرآن کو سن کر، قرآن کو سمجھ کر بڑے بڑے دشمن جو اسلام دشمن تھے، مسلمانوں کے جانی دشمن تھے،
قرآن کو سننے کے بعد، قرآن کو سمجھنے کے بعد ان لوگوں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ یہ قرآن کی عظمت ہے، یہ قرآن کی عظمت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب جیسی عظیم الشان شخصیت جو اسلام سے پہلے مسلمانوں کے دشمن تھے، بتائیے اسلام انہوں نے کیسے قبول کیا، کیا وجہ تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے تھے، قرآن کو آ کر کے چپکے سے سنتے تھے، یہی قرآن کا سننا ان کی ہدایت کا اور ایمان لانے کا سبب و ذریعہ بنا۔ جنوں کی جماعت جو ایک سرکش قوم ہے، جنوں کی جماعت مسلمان ہوئی نبوت کے 10ویں برس، جب آپ طائف سے واپس آ رہے تھے، راستے میں وادی نخلا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا رہے تھے اور قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، اسی درمیان جنوں کی جماعت آئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھتے ہوئے پایا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھتے ہوئے جب جنہوں نے پایا تو قرآن کو بغور سنا اور سن کر کے وہ اسلام قبول کر لیا۔ ظاہر ہے جنوں کی جماعت کا اسلام قبول کرنا ایک بہت بڑا انعام تھا اور ایک بہت بڑی ہم لوگوں کے لیے نصیحت تھی کہ جن اپنے اندر سرکشی میں، شرارت میں، طاقت میں ہم سے لاکھوں گنا زیادہ ہے، جنوں کو بنانا ایک بہت مشکل کام ہے۔ جنوں کی جماعت صرف قرآن سن کر کے مشرف بہ اسلام ہو گئی، مسلمان ہو گئی۔ آخر وجہ کیا تھی؟ سب سے بنیادی جو نقطہ ہے وہ یہی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو پڑھا اور انہوں نے قرآن کو سنا، تو قرآن کی یہ تاثیر ہے، قرآن کی یہ طاقت ہے، قرآن کا یہ پڑھنے اور غور و فکر کرنے کا فائدہ ہے کہ جب آدمی اس کو سنتا ہے تو یہ قرآن کی جو مٹھاس اور اس کی آواز ہے دلوں کے اندر داخل ہوتی ہے، یہ قرآن کی تاثیر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم کو یہ حکم دے رہا ہے کہ ہم قرآن میں غور و فکر کریں، قرآن کو سوچ سمجھ کر کے پڑھیں، قرآن کے معنی مفہوم کو جان کر کے پڑھیں، صرف تلاوت کی نیت سے قرآن نہ پڑھیں۔ قرآن کا اصل فائدہ کب ہوگا؟ جب ہم قرآن کے معنی مفہوم کو سمجھیں گے، تب ہمارے دلوں کی دنیا بدلے گی اور ایمان کی تازگی پیدا ہوگی اور ہدایت حاصل ہوگی، تب ہم جا کر کے سدھریں گے، تب ہمارے دلوں میں اللہ کی خشیت پیدا ہوگی۔ جب قرآن کا معنی نہیں سمجھیں گے، جہنم کی آیت ہو، عذاب کی آیت ہو، اللہ رب العالمین کے قہر کی آیت ہو، اللہ کی پکڑ کی آیت ہو، کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ جنت کی آیتیں پڑھی جائے کچھ پلے نہیں پڑے گا، لیکن جب ہم قرآن کو سمجھیں گے، قرآن کو غور و فکر کے ساتھ پڑھیں گے، تب اس کے ذریعے سے ہمارے دلوں میں وہ آواز پیدا ہوگی اور وہ آواز پہنچے گی، اور پھر جس کے نتیجے میں اصلاح اور تربیت کا معاملہ آسان ہوگا، اور پھر ہمارے دلوں کے اندر اللہ کی خشیت پیدا ہوگی، ایمان کی تازگی پیدا ہوگی۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم قرآن کے معنی مفہوم کو سمجھ کر کے پڑھیں اور اس سے عبرت حاصل کریں۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو، آپ کو اور سارے مسلمانوں کو کہنے سنت زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم لسائر المسلمین فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔